تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کالز کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام اطہر ظہیر ہے، میں دل کی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میری پپی ہے، شبانہ نام ہے، اولاد کی تنگی ہے، بس پیٹ میں درد رہتا ہے، مجانی میں کیا بیماری ہے پتہ نہیں ہے، اس کا روحانی علاج بتائیں۔ بہن کا نام سفیہ شفیع، والدہ کا نام زاہدہ بانو، رشتے کے لیے پریشان ہے، کافی ٹائم سے رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ رشتے میں میرا نام صفدر اقبال ہے، والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے، تو میری شادی نہیں ہوتی پئی، یہ متعلق کوئی ویکھو کہاں کی مسئلہ ہے۔ صحیح جی، نیکسٹ کون؟ محمد محسن علی اتاری، والدہ کا نام ہے زیبا النساء، اور جسم میں درد رہتی ہے، کوئی بھی کام کرنے کو نہیں ہوتا، جس ہر وقت بیمار رہتا ہوں۔ میرا نام فیصل شغال ہے اور والدہ کا نام ہے رخسانہ۔ میرا کام نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، جو بھی کام کروں نقصان ہو رہا ہے، تو یہ استخارہ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ جی نیکسٹ کون؟ کام کرتے تھے لیکن ان کے جسم میں نا بہت زیادہ درد ہے اور اب وہ کام نہیں کر سکتے، اٹھ کے چل نہیں سکتے، تھوڑے دن پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ محمد جمیل ابو کا نام ہے اور رقیہ بی بی دادی کا نام۔ استخارہ کروانا ہے، اس کا نام نصیر بی بی ہے، اس کی امی کا نام غلام فاطمہ ہے، اور اس کا ہارٹ پیشنٹ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ہسپتال میں جاتی ہے لیکن ایڈمیشن ہو جاتا ہے، علاج نہیں ہوتا، ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، پھر ان کو چھٹی دلائی جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ استخارہ فرما لیجئے۔ دل کے مریضوں کے لیے بہترین زبردست روحانی علاج، قرآن سے روحانی علاج ناظرین میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور تمام ہی ناظرین کے لیے، اور بالخصوص جن ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی ہے، نوٹ کیجئے گا، جو دل کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے دل کے والو بند ہو چکے ہوں یا دل میں کوئی مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو، دل کمزور ہو چکا ہو، بعض اوقات وینس شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اٹیک بعض اوقات پڑ جاتا ہے، اللہ پاک دل کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجیے، ایک تو قرآن سے روحانی علاج عرض کروں گا، اور ایک خاص دعا میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی دعا ہوگی۔ پہلے قرآن سے روحانی علاج، قرآن پاک کے میں سورہ یاسین، جسے قلب القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین شریف۔ اچھا، سورہ یاسین کسی بھی وقت پڑھ لیں، پڑھ کر آپ ایک سیب پر دم کریں، اور یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے یہ دل کے مریض کو کھلائیں، صبح نہار منہ، صحیح ہے۔ اچھا، پڑھ آپ کسی بھی وقت لیں، کسی بھی وقت تلاوت کر لیں، تلاوت کر کے پھر آپ سیب پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا سیب یا ایپل یا آپ دل کے مریض کو کھلائیں، اور صبح نہار منہ کھلانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دل کی جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوا وظیفہ، دوسرا یہ کہ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی۔ انشاءاللہ الکریم دل کو قرار اور طاقت ملے گی، قوت نصیب ہوگی، دل کی جو بھی کمزوری ہے الحمدللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی۔ یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ مریض خود نہیں پڑھ سکتا سورہ یاسین کو کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر دے، اور یہ دعا مریض نے خود پڑھنی ہے، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر خود پڑھیں۔ اچھا، بالفرض نہیں پڑھ سکتا تو ایک اور مشورہ قبول کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال پر دل کے امراض کے لیے مخصوص کچھ تعویذات
معاملات دیے جاتے ہیں جو دل کی جگہ پر باندھنے کے ہوتے ہیں نا، تو دنیا بھر میں دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تو وہاں سے آپ یہ دل کے مریضوں کے لیے خاص تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل دل کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کچھ میسیجز بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس حوالے سے بتا دیجئے گا۔ مہرین نام بتایا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم جو بھی بیماری کے معاملات ہیں دور ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ میرے چچا ہیں، آئے دن بیمار ہو جاتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، شہزاد احمد نام ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، میں دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ بیماریوں کے بہت سارے روحانی علاج ہیں۔ اب آپ کے چاچا کی یہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، خاص کس چیز کی بیماری ہے، تو مطلقاً ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ درود شفاء امراض یہ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے۔ تو یہ درود شفاء امراض آپ کے چاچا یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ یہی درود شفاء امراض پلیٹ میں لکھ کر اس میں پانی ڈال کر یہ پئیں، الحمدللہ عز و جل جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر بھائی اشراف۔ صفیہ بنت زاہدہ کا استخارہ کیے گئے، رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ میں وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، کوئی روحانی مسئلہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ 312 ٹائمز 312 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام یا ذا الجلالی والاکرام اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ اچھے رشتے ملنا شروع ہو جائیں گے اور یہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ اسی طرح صفدر اقبال صاحب کا استخارہ کیا گیا، روزی میں کافی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ پاک آپ کے معاملات بھی بہتر فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ صفدر بھائی استخارہ میں آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اسی طرح محسن علی بھائی کا استخارہ کیا گیا، محسن بھائی استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ صبح شام 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی میں بھی دم کر کے آپ یہ پئیں۔ چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد رکھیں، جسمانی درد کے لیے تکالیف کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اسی طرح فیصل شہباز صاحب کا استخارہ کیا گیا ہے، نقصانات ہو رہے ہیں، روزی وغیرہ کے اسباب صحیح طرح بن نہیں پا رہے، اگر بنتے ہیں تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ صبح جب اٹھیں تو یا مقتدرو یہ 20 ٹائم 20 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، آپ کے ہر جائز کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ اسی طرح محمد جمیل کا استخارہ کیا گیا جس میں تکلیف وغیرہ رہتی ہے، جمیل بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، جسم میں جہاں کہیں تکلیف ہے وہاں پہ ہاتھ مل لیں، انشاءاللہ تکلیف سے نجات ملے گی۔ اسی طرح لاسٹ ہمارے کالر تھے نصیر بی بی کے حوالے سے کہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے، ان کے کھانے میں پینے میں ہر ذرے میں شفا نصیب کرے۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، جہاں تک بات رہی علاج میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ایڈمٹ ہو جاتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ چل نہیں پاتی، اس کے لیے جو معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ یا سمیعو 100 مرتبہ 100 ٹائم یہ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، جو رکاوٹیں آپ کے علاج میں آ رہی ہیں یہ تمام رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہوں۔ اچھا، اس رکاوٹ کے لیے آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے کہ یہ کارڈ کا عمل بھی کروائے؟ بالکل، استخارہ میں نے کی ہے، استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، رکاوٹ کارڈ بھی کروا لیں، بالکل کارڈ کروائے اور انشاءاللہ علاج میں بھی فائدہ ہوا، اور ہمارے یہاں سے روحانی علاج بھی کر رہا ہے۔ ہارٹ کے حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ خاص وظیفہ بھی آپ نے بیان فرمایا، اسی طرح ہمارے یہاں سے روحانی علاج کے اسٹال سے خاص تعویذات دل کے امراض کے لیے ملتے ہیں، پلیٹوں کا کورس بھی ہوتا ہے، آپ وہ کروائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جاری رکھیے گا، روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ ضرور کیجیے گا، آپ اپنا مکمل لگ کر پابندی کے ساتھ روحانی علاج کروائیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ استخاروں کے حوالے سے ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی استخارے کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، پلیز اس بار جواب لازمی دیجیے گا۔ گھر میں بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بے چینی رہتی ہے، ابو کا نام شاہ نواز ہے اور دادی کا نام مریدہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام محمد حسین، والدہ کا نام رخسانہ بی بی، 11 ماہ کا ہو گیا، اکثر بیمار رہتا ہے، نزلہ بخار سینے کا مسئلہ رہتا ہے، استخارہ بھی کریں، روحانی علاج بھی بتائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ نام وزنی ہے؟
چینج کر دینا چاہیے، تبدیل کر دینا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ بھائی محمد حسین نام اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا پیارا نام ہے۔ اس نام کے صدقے تو کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نام اچھا ہے، نام رہنے دیں اور تبدیل نہ کریں، انشاءاللہ الکریم اسی نام کی برکت سے بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، برکتیں بھی الحمدللہ عز و جل حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قول۔ جی قول چلائیے گا۔ میں محمد ایوب اتاری گجرات سے، پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں بعض اوقات چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا کبھی ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتے ہیں اور تلاش کے باوجود نہیں مل رہی ہوتی۔ کچھ ایسے وظائف بتا دیجئے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ چیزیں گم ہو جائیں یا رکھ کر بھول جائیں تو کیا وظائف پڑھیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کچھ کال چلائیے گا۔ عبد القدیر جدہ سعودی عرب سے، جی میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے یا پھر ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا، اور پلیز دعا بھی کروا دیجئے گا برائے مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب سے معلوم کریں گے، شامل رہیے گا۔ حضور یہ ہوتا ہے بعض اوقات نکسیر وغیرہ بھی پھوٹ جاتی ہے تو اس کا بھی روحانی علاج ہم آپ سے معلوم کریں گے۔ مزید کالز دیجیے گا کچھ۔ میں راشد اقبال ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے اور گھر کے حالات بھی کافی خراب چل رہے ہیں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے۔ مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، آمدنی اتنی ہے نہیں اور اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا کروں میں؟ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، شکریہ۔ جی بالکل دعا بھی کروائیں گے۔ میرا تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اپنا ناصر بھائی آپ استخاروں کے کچھ جوابات آپ جی باقی رہ گئے۔ شاہ نواز بھائی کا استخارہ کیے گئے، گھر میں نا اتفاقی کے معاملات ہیں، ناچاکی کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر میں سب کو محبت سے، اتفاق سے، خلوص دل سے آپس میں مل بانٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ بقیہ اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ اس سے فرق خود دیکھیں گے، گھر میں انشاءاللہ محبت امن قائم ہوگا۔ جمعہ کی نماز کے بعد فرائیڈے کو آپ نے یہ عمل کرنا، جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد لاہوری نمک پنک سالٹ آپ نے لینا ہے، یا ودودو 1001 مرتبہ، 1001 ٹائم یہ آپ نے پڑھنا ہے، اسٹارٹ میں اور لاسٹ میں، شروع میں اور آخر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے لاہوری نمک پہ دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنا ہے۔ اب وہ نمک گھر میں جو کھانا وغیرہ بنے یا کھانا وغیرہ کھائیں، اس پہ آپ وہ نمک چھڑک دیا کریں، وہ نمک استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے اسم کی برکت سے آپ کے گھر میں سکون، امن، اتفاق انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ جی اور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شدہ چیزوں کے تعلق سے ظاہر ہے جب یہ قیمتی چیز اگر موقع پر غائب ہو جائے نا تو بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے، آپ وضو بے وضو اس کو بکثرت پڑھتے ہیں، یا رقیبو، یا رقیبو، اس کی تکرار کریں، انشاءاللہ اس نام کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جب کوئی چیز کھو جائے تو ایک وظیفہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ دوحہ پڑھ لیں آپ، سورۃ دوحہ، اور دوحہ واللیل اذا سجا، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، پوری سورت آپ پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رحمت سے آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور سورت ہے 30ویں پارے میں ہی، اور اس کا عمل جنید بھائی میں نے خود بھی کیا، میری بھی قیمتی چیز جو ہے وہ مل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے سورۃ طارق کی وہاں تلاوت کی، الحمدللہ نیکسٹ ڈے مجھے وہ چیز جو ہے نا مل گئی۔ تو یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سورۃ طارق پڑھیں آپ، اگر کوئی چیز کھو گئی ہے تو اسی مقام پر جہاں آپ نے رکھی تھی، آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہاں رکھی تھی اور وہاں سے غائب ہو گئی، وہاں پڑھ لیں سورۃ طارق، انشاءاللہ گمشدہ چیز مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ جو چیز کھو گئی ہے یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ قرآنی آیت ہے، اس کو پڑھ کر نا آپ
اپنی گمشدہ چیز تلاش کریں تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی، ورنہ لکھا ہے غیب سے کوئی عمدہ چیز عطا ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ چند اس کے وظائف سے، تو اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ یہ ان وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ کر لیں، یا رقیبہ پڑھ لیں، یا سورہ دوحہ پڑھ لیں، یا سورہ طارق پڑھ لیں، وہ چیز تلاش کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شروع میں آپ نے بات کہی تھی، اگر گھر والے مل کر ایک بات کی پابندی کر لیں کہ جو چیز جہاں کے لیے ہے جی وہاں ہی استعمال کر کے رکھ دی جائے. صحیح. بعض اوقات چیز تو معمولی ہوتی ہے مگر وقت پر نہیں ملتی، مثلا تولیہ ہی ہے، اگر تولیہ کو استعمال کیا اور اس جگہ پر رکھ دیں آپ تو آپ کو دوبارہ پریشانی نہیں ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں، اس کے بعد مثال کے طور پر چارجر ہے، مجھے چارجر کی ضرورت ہے نا، میں نے لگایا اور اس کے بعد کہیں رکھ دیا میں نے. اچھا کسی کی ڈیٹا کیبل لے لی میں نے، تو اب میں نے استعمال کیا، میرا کام تو ہو گیا نا، اپنا کام پورا، اب وہ کہیں بھی جائے بھائی. تو ایسا نہ کریں. سب کے لیے خیر خواہی کا اس کے اندر درس یہی ہے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہیں رکھ دیں تاکہ دوسروں کو بھی کام آ جائے. اچھا یہ عبد القدیر بھائی کی بھی قول آئی تھی، ایک تو انہوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا اور اپنے بتا لیتے ہیں اگر کسی کی جیسے نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو یہ خون روکنے کا بھی کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج ہے؟ جی ہاں، اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ جو ہے یہاں سے پیشانی سے لکھنا شروع کریں جی، اور ناک کے آخر پر اس کو ختم کریں، ہاتھ سے لکھیں روشنائی سے، اس پہ کوئی لگانا بھی نہیں ہے آپ نے. تو یہاں سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے لکھنا شروع کریں گے اور ناک کی نوک پر آپ ختم کریں گے. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اس میں نام ہے، اسماء گرامی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس نام کی برکت سے انشاءاللہ نکسیر کا خون جو ہے وہ بند ہو جائے گا. یہ راشد اقبال صاحب بھی تھے، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہمارے ناظرین کی نمائندگی بھی کی، اور حالات بھی کچھ ایسے چل رہے ہیں اور عموماً لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، عموماً گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کبھی کوئی پریشانی کا انہوں نے تذکرہ کیا. تو اب اس پریشانی میں یہ مشورہ مانگ رہے تھے کہ کیا کروں میں، کیا کروں، کیا ویسے وظائف پڑھوں کہ یہ پریشانیاں دور. اچھا جنید بھائی، اللہ پاک سے دعا ان کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس طرح کے معاملات میں اس وقت گرفتار ہیں، پریشان ہیں، گھر کی اس وقت یہ مسئلہ ہے جس طرح میں بیان کیا. کہیے کہ ترجمانی کی واقعی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد نماز پڑھیں، کوشش کریں. صحیح. چھوٹے بچوں پر عموماً توجہ نہیں ہوتی، ہم کہتے بھی نہیں ہیں. چھوٹے بچوں کو، یعنی چھوٹے بچوں سے مراد یہ کہ جو ہے جو 10 سال کا ہو گیا ہے بھائی، اب بالغ ہو گئے ہیں تو والد کو چاہیے کہ صبح نماز کے لیے انہیں اٹھائیں. سارے گھر کے افراد نماز پڑھیں. جو نابالغ ہیں ان کو عادت ڈلوائیں نماز پڑھنے کی، اور چیزیں کہتے ہیں نا، اسکول جانے کا کہتے ہیں اور کام کا کہتے ہیں آپ بچوں کو، تو آپ نماز کا بھی کہیں. اور یہ صرف جو ہے وہ بھائی بہنوں کا کام نہیں ہے، والدین کا خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے. ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کو نماز پڑھنے کا کہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، وہ آپ 7 روز تک ہر نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. بہت ہی آسان ہے. 7 روز تک اگر آپ یہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد، کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو. ٹھیک ہے، 7 روز تک ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے. گھر میں بیماری ہے، ناداری ہے، غربت نے بسیرا کر لیا ہے، سب چیزیں دور ہوں گی. دیکھیں اسکرین پر بھی لکھا ہوا آیا ہے. اور یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو پڑھیں اللہ کے نام. اللہ خزانہ غیب سے آپ کی انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا. آپ کی ناداری دور ہوگی، پریشانیاں بھی آپ کی دور ہوں گی. اللہ کے نام پڑھتے رہا کریں، اللہ کو پکارتے رہا کریں، دعائیں کیا کریں، اللہ سے بار بار دعائیں کیا کریں. رات کو سونے سے پہلے دعا کریں، وہ سب کی سنتا ہے بے شک، اور سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے. وہ تو قرآن میں خود فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. سبحان اللہ. کوئی شخص دنیا کا جو ہے اس سے بار بار کوئی چیز طلب کی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد یا 2-3 مرتبہ کے بعد ناگواری محسوس ہوتی ہے اس کو. یہ رب کریم ہے، جب مانگیں، صبح مانگیں، شام مانگیں، رات مانگیں، خوش ہوتا ہے مانگنے والے سے. جو مانگتا نہیں ہے نا اس سے خوش نہیں ہوتا. اسی اللہ سے مانگیں، یہ وظیفہ پڑھیں، دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل ہوں. انشاءاللہ الکریم. بڑا پیارا ناظرین یہ وظیفہ ہے. گھر میں الحمدللہ سبجل خوشحالی آ جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک رونق آ جائے، ایک چمک دمک، ایک خوشحالی اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں، تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا. اور قبلہ سید صاحب نے جو شروع میں مشورہ دیا اور ترغیب دلائی نمازوں کے حوالے سے، رزق میں برکت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی نمازوں کی پابندی. انشاءاللہ الکریم سارے مسائل الحمدللہ سبجل حل ہوتے چلے جائیں گے. جی مزید کال چلائیے گا.
جی ثاقب گل کر رہا ہوں پنجاب سے. روحانی علاج استخارہ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا ہم اسماء الحسنہ بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ کن مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اسماء الحسنہ، جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اسماء الحسنہ بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں؟ جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے یہ. اور اسماء الحسنہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ان کو ہے معلوم کیا نہ ہو. یہ اسماء بھائی یہ الحسنہ؟ کیا آپ نے کون سی وظیفہ ہے یہ ہمیں بھی بتائیں. تو اسماء الحسنہ کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ اسماء الحسنہ سے مراد اللہ پاک کے وہ نام ہیں جس سے اللہ پاک کو پکارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ترجمہ ہے اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو. تو اسماء الحسنہ اللہ کے نام، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ پاک کے 99 اسماء حسنہ ہیں. جس نے شمار کر لیے یعنی یاد کر لیے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان عمر اس کے اللہ. کتبے بھی مل جاتے ہیں جی جو گھروں کے اندر آویزہ بھی ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں سے آپ اس کی تکرار کریں گے نا تو آپ کو نام یاد ہو جائیں گے. یہ اللہ پاک کے ذاتی اور صفاتی نام قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں بھی موجود ہیں. اسماء حسنہ تو بہت زیادہ ہیں مگر 99 زیادہ مشہور ہیں. اللہ کے بہت نام ہیں مگر زیادہ مشہور 99 ہیں. ہر نیک اور جائز کام کے لیے بطور اوراد اور وظائف اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے فضائل بہت ہیں. ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے. سبحان اللہ. اللہ کے اسماء یہ پڑھ لیں ہے نا. جو قرآن آیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں بھی کئی اسماء الحسنى ہیں. بالکل بے شک. تو قرآن الملک پاک کی ابتدا القدوس میں بھی السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اور بھی آگے بھی اسماء الحسنى ہیں. تو یہ 99 نام پڑھیں آپ، اللہ کے ناموں کو یاد کریں، دیکھیں برکتیں کیسی ملتی ہیں. اور ہمارے جو ہیں وہ روحانی علاج کے سلسلے میں کئی جو ہے مرتبہ کئی نام، جیسے شروع میں نے کہا کہ یا رقیبو اگر آپ پڑھیں گے بکثرت تو گمشدہ چیز مل جائے گی. تو کئی ناموں کی اپنی برکتیں ہیں اور سارے یہ 99 نام آپ سب پڑھ کر دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ الکریم. تو یہ یاد کرنے کی نیت بھی فرما لیجیے. اب تو بچوں کو بھی تقریباً یاد ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور ہر 99 نام ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں. باقی اس کے علاوہ لا تعداد نام ہیں اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں. روزانہ اگر 10 نام یاد کرنے کی ہم کوشش بھی کریں نا تو الحمدللہ عز و جل 9 دن میں 10 دن میں ہم یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی مزید کال چلائیے گا. قریب عرض کر رہا ہوں نیپال سے. روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے. تو بلا وجہ کسی پر الزام لگانا کیسا؟ نیز اگر کوئی اس طرح الزام لگائے تو اس الزام سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی وظیفہ بھی ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ. آمین آمین. جی نیکسٹ کال بھی دے دیجیے. اللہ محمد زبیر کوٹ جمل سے عرض کر رہا ہوں. ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس کی شکایت ہو گئی ہے. اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا اور اس بیماری میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرما دیجیے گا اور میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. جی حضور پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کسی پر بلا وجہ کوئی الزام لگا دے، ہوتے نا بہت سے لوگ جاتے ہیں یار میں نے کچھ کام کیا ہی نہیں، خالی مجھ پر الزام لگا دیا گیا، دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، خالی تہمتیں مجھ پر لگائی جا رہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے بری ہو جاؤں. میں کیا ایسا وظیفہ پڑھوں کہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہوں؟ اچھا وہ وظیفہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. الزام لگانا کسی پر جو ہے یہ گناہ ہے. بدگمانی کر رہا ہے یا اس کہتا ہے یار میرے کو لگتا ہے ایسا ہے. جب آپ اس کو ان چیزوں کو پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے اس شخص پر الزام لگایا، اس کو کہہ دیا آپ نے چور، یا آپ نے کہا کہ جناب یہ تو خیانت کرتا ہے یا یہ دھوکے بازی کرتا ہے، آپ نے دھوکے باز کیسے کہہ دیا اس کو؟ آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہہ دیا ایسے. اب معاذ اللہ اب یہ غور کریں کہ یہ کام آج کل اسی طرح کی چیزیں فیس بک پر یوٹیوب پر اگر آپ نے یہ پھیلائی تو لاکھوں لوگ تک پہنچ گئی. بالکل. اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس شرعی ثبوت موجود تھا کہ آپ کے پاس واقعی ایسے جو ہے شواہد موجود تھے کہ آپ نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ شریعت مطہرہ نے اس طرح کے احکامات رکھے ہیں کہ ایک شخص اگر چوری ہے تو چور کو ثابت کرنے کے لیے اس کو شرعی ثبوت دینے ہوں گے. تو پہلے تو کسی پر
بلا وجہ الزام لگانا یا شک پر آپ مبتلا ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا اور آپ فوراً سے کہہ دیں کہ فلاں شخص ایسا ہے. اللہ پاک ہم سب کچھ سے محفوظ فرمائے, خاندانوں میں اور بہت ساری جگہوں پر. بعض اوقات اچھا اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ناجائز کسی پر کیس کر دیا جاتا ہے, مقدمات کر دیے جاتے ہیں, حالانکہ اس کا بیچارے کا قصور نہیں ہوتا. کئی لوگ جنید بھائی اس میں شریک ہوتے ہیں. وکیل جو ہوتا ہے نا, اس کو غلط بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے. بعض اوقات بعض وکلاء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بعض چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں. اب حل بھی ارشاد فرمائیے حضرت, حل یہ ہے کہ اگر جس پر آ گئے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ اگر بلا وجہ الزام لگائے اس پر, اس نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے, تو ظاہر ہے اس کی معاشرے کے اندر ایک ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہے, حالانکہ وہ کام اس نے کیا نہیں. وہ یہ وظیفہ کرے 500 مرتبہ, اول آخر پہلے درود پاک پڑھے اور 500 مرتبہ یا رحیمو پڑھے. اس کے بعد اللہ پاک کی جناب میں دعا مانگے, انشاءاللہ مخلوق خدا اس پر شفیق اور مہربان ہوگی, اور انشاءاللہ الرحمن اس کی کیفیت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن. یعنی جو ہے روزانہ پڑھنا ہے نا یہ؟ جی ہاں, روزانہ پڑھنا. صحیح ہے. یا رحیم 100 مرتبہ, کتنی مرتبہ تعداد ارشاد فرما دیجیے؟ 500 مرتبہ. 500 مرتبہ یا رحیم بہت آسان ہے. صحیح. اور چند منٹ میں ہی آپ یہ پڑھ لیں گے. تو اول آخر درود پاک پڑھیں, یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو, روزانہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا مانگیں گے, اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے کہ کیا وظیفہ پڑھوں, اور کچھ احتیاطی اگر چند ایک ارشاد فرما دیں اس میں آپ. ہیپاٹائٹس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش پڑھیں آپ 1 مرتبہ. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اول اور آخر میں, اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ قریش پڑھیں گے. اچھا, اور اس کے بعد آب زمزم شریف اگر اس کے چند قطرے بھی مل جائیں آپ کو, اور پانی میں اس کو شامل کر لیں, اور پھر اس پر دم کر دیجئے. یہ سورہ قریش پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے انشاءاللہ 40 دن آپ یہ عمل کریں. 40 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. اور 1 مرتبہ دم کیا ہوا پانی آپ کے لیے 40 دن کے لیے کافی ہے. اگر پانی کم ہو رہا ہے تو اور پانی آپ اس کے اندر ملا لیں. اس طرح آپ نے کہا کہ جو ہے یہ ہیپاٹائٹس جو ہے اس کے اندر اس سے بچت کی کیا صورتیں ہوں, تو میں چند باتیں اس میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے ہیپاٹائٹس. اصل یہ جگر کی بیماری ہے. جگر کا وہ حصہ جو خوراک ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. ہیپاٹائٹس جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دیتا ہے, اور پھر انسان پیلیے میں, پھر شدید پیلیے میں مبتلا ہو جاتا ہے. آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہیں. تو یرقان میں مبتلا, پیلی میں مبتلا, ہیپاٹائٹس میں مبتلا مریضوں کے لیے جو ہے وہ گنے کا رس یہ بڑا اکثیر ہے. اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس کو استعمال کریں, اور کھانے پینے میں ضرور احتیاط کریں. تیل والی چیزیں, زیادہ جو ہے ڈیپ فرائی والی چیزیں, ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. کوشش کریں ان چیزوں سے انشاءاللہ بچیں گے تو آپ اس بیماری سے انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. میسیجز ناصر بھائی کافی سارے جمع ہو چکے ہیں. یہ فیملی ممبرز کو ہمارے بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے, اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں. قرآن پاک کی آیت فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ پانی میں دم کر کے سارے افراد پی لیں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اچھا, یہ چہرے پر بعض اوقات چھائیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں, اس کا کوئی روحانی علاج ہے؟ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیں, انشاءاللہ چہرہ. دعاؤں کے حوالے سے بھی قبلہ سید صاحب آپ کے لیے پیغامات آئے ہیں کہ مغفرت کی دعا کروا دیجیے گا سید صاحب سے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم. اچھا, یہ ایک میسیج ہے, گلے میں تھائرائیڈ ہے, اس کا کوئی وظیفہ ارشاد؟ لا الہ الا اللہ 75 ٹائم پڑھ کر چیسٹ پہ دم کر لیا کریں, انشاءاللہ یہ بہترین رہے گا. صحیح ہے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے مہروں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اس کا بھی وظیفہ بتا دیں, اور رشتے بھی نہیں ہو پا رہے, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. رشتوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کریں, اور جوڑوں میں یا مروں وغیرہ میں درد ہو, چلتے پھرتے یا غنیوں کا ورد رکھیں, اور 33 ٹائمز یا صبورو ڈیلی کے بیسس پہ یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ درد جسم میں کہیں پہ بھی ہو بہترین نہیں. انشاءاللہ کریں. کالز چلائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر ایک سواری آ جاتی ہے کہ جس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی سواری ہے. بہت سارے بزرگان دین کا نام لے کر جو ہے منسلک کر دیتے ہیں. تو گویا یہ درست ہے کہ وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں اور ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, اس کا بھی جواب عطا فرما دیں. اور جب اس طریقے سے سواری وغیرہ یا وجہ جیسی کیفیت ہو تو یہ کس طریقے سے ختم کی جائے, برائے مہربانی جواب عطا فرما دیں.
اور मुझको दुआ भी करानी थी शाह साहब से कि शाह साहब आप मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए और मुर्शिद करीम के साथ चल मदीना की सआदत नसीब फरमाए। सही, एक कॉल और दीजिए। भाई मैं ना गुलाम सी बोल रहा हूँ, मेरी वालदा का नाम मरियम बीबी है। मेरा मसला ये है कि मैं ना रिक्शा चलाता हूँ, चिंचिंग रिक्शा चलाता हूँ, तो रिक्शा चलाने को दिल ही नहीं कर रहा मेरा। सही है, इसका वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। सही साहब, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? इससे पहले जो कॉल थी, सवारियाँ आ जाती हैं, बाद औक़ात कहते हैं कि भाई फ़लाँ बुज़ुर्ग की सवारी है। ये बुजुर्ग वगैरह तो नहीं होते, असल में इसमें ये अर्ज़ करूँ कि इसको बाज़ औक़ात लोग तमाशा बनाते हैं। अच्छा। और लोग इसके गिर्द घेरा डाल लेते हैं, जिसके साथ ये कैफियत हो जाती है। तो कोई बुजुर्ग की सवारी नहीं आती। बाज़ औक़ात औरतों पर भी इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो औरतें कहती हैं कि जनाब वो मुझ पर फलां बुजुर्ग आए हैं, और अब ये बुजुर्ग जवाब दे रहे हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और जिन घरों में इस तरह के मामलात हैं, अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए। कोई बुजुर्ग जो है वो दुनिया में पर्दा करते रहे नामहरम औरतों से, वो किसी उनकी सवारी कैसे आ सकती है किसी औरत के पास? या ये बुजुर्गान दीन हुलूल किसी के जिस्म में नहीं करते। ये सब जो है वो जिन्नात की शरारत होती है, और जिन्नात इस तरह के मामलात करते हैं। जब भी इस तरह का मामला हो तो पहले तो ये अर्ज़ है कि इसको तमाशा नहीं बनाना चाहिए, लोगों को बुलाना नहीं चाहिए। लोग बाज़ औक़ात मोहल्ले वाले आ जाते हैं, फिर उनसे तरह तरह से सवालात कर रहे होते हैं और वो उससे जवाब ले रहे होते हैं जनाब। तो इस तरह के मामलात ना करें। ये जवाब दे रहे होते हैं ना, इसके पीछे जिन्नात होते हैं। उनकी बातों को मानना, तमाशा करना, घेरा डालना, ये सब करना दुरुस्त नहीं है। उसके लिए शिफा के लिए दुआ करें। उसके लिए चंद वज़ाइफ अर्ज़ करता हूँ। तो पहले तो ये समझ लें कि जिन्नात का मामला, कोई बुजुर्ग इस तरह उनकी सवारी नहीं आती, किसी औरत पर, किसी मर्द पर नहीं आती, और इस तरह के मामलात नहीं होते। जिन्नात की शरारत होती है। आयतुल कुर्सी पढ़ें, उन पर दम करें। सूरे नास पढ़ें, उन पर दम करें। इसी तरह सूरे मोमिनून, इसकी आखिरी 3 आयत पढ़कर इंशाअल्लाह आप दम करेंगे तो शयातीन और जिन्नात से हिफाजत रहेगी। तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरे नास पढ़कर दम कर दें, इंशाअल्लाह कैफियत जाती रहेगी। वरना किसी जो है आमिल से, सही आमिल से उसका इलाज कराएं, जो है दावत इस्लामी के बस्ते पर आकर उनके लिए तावीज़ात ले जाएं, जहाँ स्टॉल लगते हैं हमारे। इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। ये वज़ाइफ भी पढ़ें। और अभी गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम कबल आपको जादू के तोड़ का एक अमल बाकायदा प्रैक्टिकल करके आपको मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखाया भी गया था, तो चाहे तो वो भी अमल आप कर सकते हैं। और ये मुकम्मल तरीका आप रूहानी इलाज के स्टॉल से भी हासिल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी उसका एड्रेस जी, रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से है फेसबुक पेज, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मुकम्मल ये आपको तरीक़ाकार इसमें मिल जाएगा। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, कॉल्स भी आई थी दुआओं के हवाले से। अच्छा, एक कॉल आई थी नासिर भाई, वो रक्षा चलाते हैं लेकिन बाद का तबीयत ऐसी हो जाती है कि रक्षा चलाने का दिल नहीं करता, तो अब काम करने में दिल लगे, इसके लिए क्या दुआ इरशाद? कारोबार में या नौकरी में दिल ना लगता हो, या कोई काम कर रहे हैं काम करने में दिल ना लगता हो, तो ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौलिन व कुव्वतिन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे। अगर पढ़ने में भी सुस्ती हो रही हो तो घर में से कोई फर्द पढ़ के आपके लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, एक इस्तिखारे का जवाब दे गया था मैं जुनैद भाई, अगर आप कहें तो मैं इंशाअल्लाह वो अर्ज़ कर देता हूँ। बच्चे एक मोहम्मद हुसैन नाम बताया था, नज़ला है, बुखार भी है, अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। इस्तिखारा इनका किया गया था। इस्तिखारा में नज़र बद और बीमारी दोनों का ही इशारा आ रहा था। अल्लाह पाक इनको शिफा नसीब करें। 66 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 66 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर रोज़ाना दम करें बच्चे पे, और या गफूरू एक सादे से कागज़ पे लिख कर इनके बाजू पे बांध दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो वज़ाइफ आपको बताए गए, जो रूहानी इलाज आपको बताए गए, जो एहतियातें आपको बताई गई, और जो तरगीबात की बिला सैयद साहिब ने आपको दी, नमाज़ों की पाबंदी के हवाले से, तिलावत कुरान के हवाले से, नेक अमाल के हवाले से, तो ये मामूलात, नेक अमाल भी हम अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से हमारे अंदर भी तब्दीली आएगी, मसाइल भी हल होते चले जाएंगे, और परेशानियों से नजात के लिए एक बेहतरीन ज़रिया ये भी है कि हम मदनी काफ़िलों में राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफ़र करें। आप भी नियत फरमाएं, सफ़र में दुआएं कबूल होती हैं, सफ़र में सेहत याबी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हासिल होती है, तजर्बात हासिल होते हैं, गनी हो जाता है सफ़र करने वाला। अल्लाह पाक हम सब को मदनी काफ़िले में सफ़र नसीब फरमाए, और मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से सफ़र हरमैन तय्यबैन भी बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ नसीब फरमाए। ज़रूर दुआओं के हवाले से भी कई इस्लामी भाइयों के पैगामात थे,
پریشانیوں کا بتایا تھا، مسائل کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور مغفرت کے حوالے سے بھی اب تو ماشاءاللہ پیغامات آتے ہیں کہ دعائیں مغفرت کروا دیجیے گا. تو میں چاہوں گا سب کے لیے دعائیں مغفرت بھی فرما دیں، سب کے لیے دعائیں خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رضی اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار تیرے بندے کئی ایک نے مختلف ذرائع سے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، فیس بک پر پرچیاں لکھ کر بھی اسلامی بھائی کہتے رہتے ہیں، بستوں پر آ کر بھی دعاؤں کا کہتے ہیں، اور جو ہے مختلف ذرائع سے اپنی دعاؤں کی عرض کرتے رہتے ہیں. پروردگار تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، سب کے نام کام جانتا ہے مولا. کئی ایک بھائیوں نے جو ہے وہ دعاؤں کے لیے کہلوایا ہے، کہا ہے مولا جو ان میں بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب کر دے، آمین. جو آسیب میں گرفتار ہے، شریر جنات کے شکنجے میں ہے، مالک کرم کر دے اور ان کی یہ پریشانیاں دور کر دے مولا. آمین. جو بے روزگار ہیں اے اللہ اچھا روزگار عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے مولا. مالک کریم جو بے روزگار ہو گئے، تنگ دست ہو گئے، مقروض ہو گئے، مالک سب پر کرم کر دے، ان کے قرضے ادا ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، معذوریاں دور ہو جائیں. مالک جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا اے اللہ سب پر رحمت کی نگاہ فرما اور سب کی دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا